الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من ذكر بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سورہ فاتحہ بالکل ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی، بلکہ اقرا پڑھیے، پر میں ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس لیے محدثین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اقرا کی 5 آیات کے فوراً بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس کو سورۃ المسألہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ. اور اس میں ایک سب سے اہم جو مانگا گیا سوال ہے وہ ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. یہ دکھا نہیں، یہ چلا. کسی کو راستہ دکھایا جائے تو پھر بھی بھول سکتا ہے، اگر ساتھ جا کر پہنچایا جائے تو کبھی غلطی نہیں. اہدنا کا جو ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلائیے. جیسے دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. اس میں ہدایت مانگی گئی، یعنی شروع اسلام سے جو بھی نماز پڑھی گئی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی، اور اس میں اللہ نے کہا کہ ہدایت مانگو. تمہارے لیے سب سے ضرورت ہدایت مانگنا ہے. اگر انسان کو ہدایت ہے تو پھر ہر نعمت اس کے لیے نعمت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے، ہر نعمت اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وبال ہے. اس لیے ایک اہم سوال اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا. مستقیم سیدھا راستہ، بڑا راستہ، شارٹ کٹ راستہ. 3 خصوصیات ہوتی صراط مستقیم. بڑا راستہ، بہت بڑا موٹر وے جس پر چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی انسان کو، کوئی ٹریفک کا ازدحام نہیں، اور تیز رفتار چلتا ہے اور سیدھا. دائیں بائیں نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں جائیں تو راستہ گم ہو جائے. اور شارٹ کٹ، کیونکہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، جو گھوم کر جاتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے.
اللہ نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یہ منعم علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ، یعنی وہ رجال چاہیے، وہ انسان، وہ رجال، وہ اللہ والے، وہ کون لوگ ہیں اللہ جن کے راستے پر چلنے سے ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بنے۔ اللہ نے خود صراط مستقیم کی تفسیر فرما دی کہ صراط مستقیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریاتی چیز ہو جس کے پڑھنے کے بعد تمہیں صراط مستقیم سمجھ میں آئے، نہیں، میں ان افراد کی لسٹ تمہیں بتا دیتا ہوں، فہرست بتا دیتا ہوں جن افراد کو دیکھ کر تم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جاؤ۔ اگر نظریاتی بات ہوتی، جو پڑھا لکھا کہے گا جی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا کروں، اس میں تو لکھا ہے کہ ایسے کریں ویسے کریں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، مگر نہیں، یہ ہمارے دوست ہیں منعم علیہم، ان کے ساتھ لگ جاؤ، خود ہی راستے پر چڑھ جاؤ گے اور تمہیں منزل پر بھی پہنچ جاؤ گے۔ انسان دیکھ کر سیکھ، چھوٹے بچے میں عقل ہوتی ہے، پھر میری رات کی بولی کیسے سیکھ لیتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ اگر اس کو اسکول میں داخل کرائے اور استانی روزانہ اس کو پڑھانے کی کوشش کرے، چھوٹے بچے کو، سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، آپ بتائیں ایک لفظ اس استاد سے نہیں سیکھے گا، وہ کس سے والدین کی بولی بول رہا ہے، والدین جس سے کام کر رہا ہے، والدین کی نقلیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مشاہدے کے ذریعے انسان جو چیز سیکھتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ نظریات میں تو غلطی ہو جاتی، سمجھنے میں غلطی، آپ نے کچھ سمجھا، اس نے کچھ سمجھا، اس نے کچھ سمجھا، کہ جی میں تو یہ سمجھا تھا۔ فرمایا کہ کن کا راستہ؟ منعم علیہم، اور دوسرے مقام پر فرمایا منعم علیہم کون ہے؟ 4 جماعتیں جو منعم علیہم، نہیں تو اللہ و رسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ کن کے ساتھ؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں۔ 4 جماعتیں، نبیوں کی جماعت، نبی کے ساتھ لگ جاؤ، نبی کے بعد صدیق کے ساتھ لگ جاؤ، صدیق کے بعد شہید کے ساتھ لگ جاؤ، شہید کے بعد صالحین کے ساتھ لگ جاؤ، نبی کے ساتھ لگو گے صحابی بن جاؤ گے، رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا لقب، جو ٹائٹل تمہیں مل جائے گا، اب ہمیشہ اللہ آپ سے راضی، کبھی ناراض۔ صدیقین، اولیاء کرام، اللہ کے ولی، ان کے ساتھ لگو گے صدیقین بن جاؤ گے، صدیقین کے ساتھ لگنے سے صدیق بن جاتا ہے، شہید کے ساتھ لگنے سے شہید بن جاتا ہے، صالحین کے ساتھ لگنے سے صالحین بن جاتا ہے۔ نبی کے ساتھ لگے گا صحابی بنے گا۔ صدیقین اولیاء کرام کو کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو صدیق کہا جاتا ہے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے سردار ہے، صدیقین کے سردار صدیق اکبر، اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے صدیق ہیں، وہ سردار ہیں، باقی سارے قیامت تک کے اولیاء کرام ان کے تابع ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ سن لو، یہ نہیں کہ ایک ہی صدیق ہے، نہیں، صدیقین من نبیین و صدیقین، قیامت تک صدیق آتے رہیں۔ صدیق، میرے شیخ فرماتے تھے، صدیق وہ شخص ہوتا ہے ہر لمحہ حیات کو مولا پر فدا کرتا ہے، تو صدیق کہتے ہیں ہر لمحے اپنے مولا پر فدا ہے، جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو، مولا پر بھی فدا تھے، رسول اللہ پر بھی فدا تھے، ہر لمحے مولا پر بھی فدا ہے۔ اللہ کے راستے میں لاؤ، ایسی فدا کاری، سب کچھ لا کے دے دی، سب کچھ دے دی، اپنے کپڑے بھی بیچ دیے، سستے پہن لیے، جو پیسے بچے وہ بھی لا کر جمع کرا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے، علامہ سیوطی نقل کیا کہ ٹاٹ کا لباس جب پہنا، جبریل صلی السلام جو سفید لباس میں آیا کرتے تھے، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہم نے فرمایا جبریل تو نے یہ ٹاٹ کا لباس کیسے پہن لیا، اور تو نے کانٹوں کے ساتھ تم نے اپنا جو گریبان اس سے بند کیا ہو بجائے بٹنوں کے۔ انہوں نے کہا آج اس ابو بکر نے جو قربانی دی ہے اللہ کو اتنی پسند ہے، آج فرشتوں کا لباس ہی یہی ہے۔ مولا پر بھی فدا تھے، رسول اللہ پر بھی فدا تھے۔
سنو یہ غزوہ بدر میں جب کفار آئے تو اتنا غصہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار نکال لی، کہا کہ ہاں یہ ابو بکر نہیں رہے گا، یہ کافر نہیں رہیں گے جو میرے محبوب کے خلاف مکہ سے یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا شم سیفک، اے ابو بکر تلوار نیام میں رکھ لے، لا تفجنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر، تو ہمارے پاس رہے، بس ہمارے پاس رہے، کیونکہ پیار تھا، محبت تھی۔ عجیب بات ہے، اس لیے مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ عاشق کو محبت ہوتی ہے، معشوق کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے اظہار کا انداز اور ہوتا ہے اور عاشق کے اظہار کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہ بڑی پیاری بات فرمائی مولانا رومی نے کہ میل عاشق با صد طبل و نفیر، عاشق کی محبت 100 طبل اور 100 آوازوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور میل معشوقہ مخفی و ستیر، لیکن معشوق کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ وہ بھی پیار کرتا ہے اپنے عاشق سے۔ اگر وہ پیار نہ کرتا تو عاشق کو کبھی بھی یار کی یاد ہی نہ آتی، لیکن اس کا اظہار کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عاشق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ان سے محبت فرمایا لا تفجنا، کہ دیکھو اپنی جدائی سے غمگین نہ کر، ہمارے پاس رہے، کوئی نہیں، اور بہت جہاد کرنے لڑنے والے آگے بہت ہیں، ان کی گردنیں کاٹنے والے، تم بس میرے پاس رہو، لا تفجنا بفراقک۔ کیونکہ جو صدیق ہوتا ہے وہ نبی کے بعد کار نبوت کو انجام دیتا ہے۔ پیغمبر سلام دنیا سے گئے، پوری امت کو ابو صدیق نے اکیلی ذات سے سنبھالا، سب کو ایسی استقامت، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے ساتھ خدا ہے، وہ خدا جو غار حرا میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ان کہا اللہ میں جب اللہ میرے ساتھ ہے میں اکیلا ہی کافی ہوں ہر کام کے لیے، ضرورت ہے نہیں۔ صدیقین تو صدیق کی صحبت سے اور اس کی رفاقت سے صدیق بنتا ہے، مولا پر فدا ہونے والا بنتا ہے، اپنے قلب و جان مولا پر فدا کرتا ہے۔ اور شہید کے ساتھ لگتا ہے، شہید کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، جان دینے والا بنتا ہے۔ شہید جان دے رہا ہے تو اپنے دوست کو دیکھتا ہے جان دے رہا ہے تو وہ بھی جان دینے والا بنتا ہے، اس میں بھی یہ ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اگر انسان جان نہ بھی دے لیکن جان دینے کا جذبہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ قیامت دن شہیدوں میں کھڑا کر دیں گے، ان کو انعامات دیں گے، مرنے کے لیے تو تیار تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی کوششیں کی، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زخم نہیں تھا، لیکن بستر پر موت آئی، کہتے تھے ہر جنگ میں اس لیے شریک ہوا کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ نے بستر پر مقدر رکھا تھا۔ تو بزرگوں نے کہا چونکہ سیف اللہ لقب تھا اور خدا کی تلوار قیامت تک ٹوٹنے والی نہیں ہے، ان کافروں کی گردن کاٹتی رہے گی، اگر شہید ہو جاتے تلوار ٹوٹ جاتی، تلوار کو واقعی رکھا۔ اور صالحین صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک آدمی کی صحبت میں رہے گا نیک بنے گا، بری کی صحبت میں رہے گا تو برا بنے گا۔ اتنی بری صحبت کی برائی اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی فطرت سلیمہ بھی ختم کر دیتی ہے، اتنی خطرناک۔ راجہ قرآن مجید نے حسن اولئک رفیقا، مفسرین نے کہا کہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے، کوئی صدیقین کے ساتھ، کوئی نبی کے جھنڈے کے نیچے، کوئی شہیدہ کے ساتھ، کوئی صالحین کے ساتھ، لیکن کہا کہ دنیا میں بھی ان کی رفاقت مطلوب ہے۔ اور دلیل یہ دی اللہ والوں نے کہ قیامت کے دن وہ کافر جو پیغمبر سلام کہا کہ میں آپ کے کان میں کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ پڑھ بھی دیا، اور پھر اپنے دوست کی وجہ سے، بدماش کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تیری میری دوستی نہیں ہوگی جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جب تک تو نہیں کرے گا۔ تو وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش
میں رسول کے ساتھ راستے کو اختیار کر لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اے کاش میں فلاں بدماش کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ جہنم میں جب وہ ہوگا اس وقت حسرت کے ساتھ یہ باتیں کرے گا کہ میں تو بالکل ہدایت مجھے مل ہی گئی تھی، لیکن اس بدماش کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، یہ صحبت کی خرابی اتنی خطرناک ہے۔ حسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتے ہیں ان کی صحبت بہترین صحبت ہے۔ یہ چار طبقات یہ منعم علیہ میں انسان کو دیکھنا ہوگا بھی ان میں میں کن کے ساتھ ہوں، کس کی صحبت اختیار کرنا ہو کہ مجھ پر اس کا اثر ہو۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پانچواں کوئی طبقہ نہیں ہے۔ یہ چار یہ نبی کے راستے پر چلتا ہے، نبی کے راستے پر چلنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ صدیقین اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو ہر وقت مولا پر فدا ہیں۔ شہداء ان سے محبت کرتا ہے، کبیرہ نہیں ہوتے لیکن غالب ان کی زندگی میں نیکیاں ہیں، صالحین ہیں۔ صدیق تو وہ جو ہر وقت مولا پر فدا ہے، ہم وقت اس کا دل مولا پر فدا ہے۔ یہ کہتے ہیں عام آدمی کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرے، اور خاص کی توبہ یہ ہے کہ ذرا دیر کے لیے جو خدا کو بھول گئے تو اس پر توبہ کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دھیان نہ رہا، ہمیں معاف فرما دیجیے، تو اس پر توبہ کرتے ہیں۔ ان کا توبہ اس پر ہے، ان کے دل میں غیر اللہ کا خیال آتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں، ان کے دل میں غیر اللہ کا خوف آتا ہے توبہ کرتے ہیں، اللہ خوف کیوں ہے معاف کر دے۔ دوسرے سے اگر غرض ہو گئی اللہ میرے دل میں دوسرے سے تما آ گئی مجھے معاف کر دے، اس پر توبہ کرتے ہیں۔ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ نہیں، ان چیزوں پر دل کی کیفیات پر توبہ کرتے ہیں۔ یا ہمارا دل کو قلب کا معنی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا ہے، وہ اس کی الٹنے پلٹنے سے پریشان ہے، اس نے الٹنے پلٹنے پر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے دل میں ایسا آ رہا ہے جیسے معاف کر دیتے۔ یہ خواص کی توبہ ہوتی ہے، عوام کی توبہ تو گناہوں سے ہے، گناہ کر لیا اللہ معاف کر دے۔ یہ خواص کی توبہ ہے، جتنا مقام جسی کا اونچا ہوتا ہے تقاضے اونچے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر گئے اور دیکھا کہ ایک آدمی بالکل آنکھوں سے نابینا ہے اور بیمار بھی ہے، اور ایسی جگہ پر ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں اس کی معیشت کا کیا انتظام ہوتا ہو، لیکن وہاں بھی اس کو روٹی بھی پہنچ رہی، سب کچھ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والے۔ موت کا فرشتہ اس لیے موت سے پہنچ جائے گی، لیکن ذات الہی سے پر اعتماد کی ضرورت ہے، لیکن سبب اختیار کرنا ہے۔ برتن لے کے آؤ، برتن لے کے آؤ، دینے والی ذات ہوئی ہے۔ وابتغوا من فضلہ، ابتغاء کرو، تلاش کرو، دے گا، وہ ملا ہے، تم موجود ہے، تمہارا رزق چاہو گے تمہیں رزق مل جائے۔ لیکن ناکارہ آدمی جو نا، ناکارہ آدمی جس نے کچھ نہیں کرنا، وہ کہے مجھے گھر مل جائے، تو میاں یہ جانوروں کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ، انسان کے ساتھ نہیں رکھا۔ ہاتھ پاؤں اور عقل دی ہے کیونکہ پوری کائنات کا نظام میں نائب بن کر آیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر نائب ہو، نائب بادشاہ کا نائب ہو، بادشاہ نے اپنی نیابت دی ہو کوئی کام کے لیے، وہ وہاں جا کر سوتا رہے کہ کام خود بخود ہوتا رہے گا، تو بتاؤ بادشاہ اس کی پٹائی کرے گا یا نہیں؟ کم بخت تو عام آدمیوں کی طرح یا غلاموں کی طرح تھوڑا کہ وہ سو بھی گئے، کوئی ڈیوٹی نہیں دی تو نہ دی، تو یہ تو میں نے نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں سے زمین پر ہے، اے انسان تجھے میں نے نائب بنا کر بھیجا ہے۔ جب نائب بنا کر بھیجا ہے تو نیابت کی کچھ ذمہ داری ہے، ان میں رزق حلال کمانا بھی ہے، یہ بھی نیابت کی ذمہ داری ہے، بال بچے پالنا بھی ہے، دین کی خدمت بھی کرنا ہے، یہ بھی نیابت کی ذمہ داری۔ اپنے آپ کو ان جانوروں پر کیوں قیاس کرتا ہے؟ تو ان کو رزق مل رہا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا۔ ناکارہ آدمی بہت ناپسندیدہ ہے، یاد رکھو۔ ہاں معذوری الگ چیز ہے، انسان کو معذوری ہو وہ نہ کر سکے، لیکن ایک آدمی بلا وجہ اپنے آپ کو ناکارہ بنایا ہوا ہے۔ کہتے نا ایک مانگنے والی پر کوئی عاشق ہو گیا، پڑھا لکھا بندہ،
انہوں نے شرط لگائی کہ 40 دن مانگنا پڑے گا، 40 دن گداگری کرنی پڑے گی کسی بھی چوک چوراہے میں جہاں گاڑیاں بڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری میری شادی ہو جائے گی تو ہر وقت تانا دے گا، تو منگتی ہے تو منگتی ہے تو منگتی ہے، تو 40 دن تو مانگے گا تو دونوں ہو جائیں گے، تانا نہیں دیں گے دوسرے کو۔ 40 دن گزرے، 40 دن گزرے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہو گیا، بس شرط پوری ہو گیا۔ شرط ورت کیا؟ تو شادی کر نہ کر، اتنا اچھا کام تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا اچھا کام ہے۔ خواہ میں وہاں دفتر کے اندر دھکے کھاؤ، یہاں تو مفت کے اندر شام کو پورے مہینے کی تنخواہ مل جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے بڑی سختی فرمائی، اور میں جو بلا وجہ سوال کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے کے اوپر ایسے نشان ہوں گے جیسے پنجے سے کسی چیز نے اس کے چہرے کو ادھیڑ دیا ہو۔ میدان معاشر میں ہر وقت یہ وہ آدمی ہے جو بلا وجہ سوال کرتا تھا، مانگتا تھا۔ آج کو بڑی گندی عادت تو چھوٹی چھوٹی بات تو مانگ رہے اللہ جی، پھر ہڑپ کر جاتے ہیں، پیر کوئی معاف نہیں کرتے، پیر سے کہتے پیر صاحب قرضہ دے دو یا کسی سے لے دو، آپ کے تو بہت مریدین ہیں، کہ اللہ اللہ سیکھنے آؤ یا قرضے کے لیے پیر بنایا ہے؟ ہاں پیر ہے یا کوئی بینک ہے؟ کیوں دے بھائی، کیوں لے کے دے قرضہ آپ کو کسی، کیوں؟ ہماری ذمہ داری، یہ اللہ کے راستے میں بڑا نازک معاملہ ہے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ خیر کے دروازے شیخ کے ذریعے تمہارے ڈائریکٹ دروازے تم پر کھل جائیں گے، ذرا اخلاص تو پیدا کرو اپنے اندر، اخلاص تو پیدا کرو۔ تنگی تکلیف تو ہر انسان پر آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ کون سا ایسا بزرگ گزرا ہے، کون سے صحابہ کرام کی جماعت کو تو کیسی تکلیفیں، اور پھر بادشاہت قدموں میں ان کی ہوتی تھی، قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدموں تلے تاج کس طرح کیسر۔ کی تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن مانگنا اور قرضے، اور یہ جی قرضہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے دور رہنا۔ حضرت تھانوی نے نصیحت کی قرضے سے دور رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، فقر سے اور قرض سے پناہ مانگی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو یہاں پر ان کا اللہ روٹی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پہنچتا ہے یہاں پر رزق میرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا بھائی کوئی خدمت؟ انہوں نے کہا بہت دنوں سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کیونکہ چشمہ نیچے ہے ٹھنڈا پانی کا، آپ ٹھنڈا پانی مہیا کر دیں۔ یہ کہا آپ پانی لے نیچے گئے، واپس آئے تھے، شیر نے اس کو پھاڑ دیا تھا، قتل کر دیا شیر نے، جسم ٹکڑے کر۔ موسیٰ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ تیرا ایسا بندہ متوکل بندہ جو یہاں پر تجھے یاد کرتا تھا اس حالت میں، اب یہ کیا ہوا؟ اتنے عرصے سے حفاظت تھی، اب یہ شیر، پہلے بھی شیر تھے یہاں پر۔ فرمایا میری غیرت کے خلاف ہے، جب میرا تھا تو اس سے کیوں سوال کیا؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بڑا قرب، بلکہ جبریل السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا اے جبرائیل میں نے تجھے سید الملائکہ بنایا، انبیاء السلام کے پاس وحی لے جانے کی امانت تیرے سپرد کی، تجھے اتنا بڑا اعزاز میں نے دیا، سدرۃ المنتہا کے اوپر سب سے اونچا مقام تیرا۔ تو حضرت نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا سب سے تیری شان صمدیت سے ڈر لگتا ہے، کہا کہ ہاں بس ایسے ہی ڈرتا رہا کرے۔ شیطان کو اسی قرب کی بے خوفی نے کہ میں بہت قریب ہو گیا ہوں، ایک بزرگ نے کہا شیطان سے کہ بھائی تو اتنا قریب تھا اللہ تعالیٰ کے اور اتنے قریب پہنچ گیا، پھر اتنی بڑی خطا کیسے کی جو اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑا؟ میں نے کہا میں نے اس کو معمولی سمجھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں،
ناز کر لیا میں نے ناز، میں نے کہا کہ نہیں مانوں گا۔ اللہ کہے اچھا چلو کوئی بات نہیں، کیونکہ تو بڑا پرانا ہمارے عبادت گزار ہے، اور یہ آیت پڑھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسی چیز ظاہر ہو گئی جس کا گمان بھی نہیں تھا۔ قرآن نے کہا ایسی چیز ظاہر ہوگی ان لوگوں پر، وہ سمجھتے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایسی چیز ہم نے ظاہر کی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یوں راندہ درگاہ کر دیا جائے گا، میں نے اس کو معمولی سمجھا، اس لیے کہ دربار الہی میں ناز نہیں چلتا، ناز برداریاں چلتی ہیں، نیاز مندی چلتی ہے، ناز نہیں چلتا، ناز نہیں چلتا۔ لیکن کسی شاعر نے کہا تھا جو اللہ کے معرفت میں لکھتا، اگر بخشے رہے قسمت، اگر آپ بخش دے تو رہے قسمت، اگر بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو غم کیا ہے، جو چاہے مزاج یار میں آئے، جیسے آپ مزاج میں ہو۔ اللہ والے نے کہا اس کو پتہ نہیں تھا خدا کا، تو چاہیے تھا جو بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو کروں داری، نہ بخشے تو زہی قسمت، جو بخشے تو زہی قسمت، نہ بخشے تو کروں داری، میری خاری کیوں مزاج یار میں آئے، میں تو زاری کروں گا۔ وہاں زاری چلتی ہے، وہاں ناز نہیں چلتے، یہ ناز کا راستہ نہیں ہے، یہ زاری کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ اس پر بات، تم میرے غلام اور بندے ہو، تمہارا بال بال میرا غلام ہے، کس بات کی ناز کرتے ہو تم؟ اگر نیکی کی کوئی توفیق ہے تو وہ بھی ہماری دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، سب کچھ ہم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہے، دنیا میں بھی رفیق، آخرت میں جو دنیا میں رفاقت اختیار کرے گا اسی کو آخرت میں ان کی رفاقت ملے گی۔ سن لو یا کان کو، حسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہے۔ بے رفیق ہرگز نشد آگاہ عشق، در راہ عشق بے رفیق نشد، در راہ عشق بے رفیق، اگر تو راہ عشق میں چلے گا عمر بگذشت نشد آگاہ عشق، تجھے عشق کا پتہ بھی نہیں چلے گا عشق ہے کیا چیز، تجھے رفیق بنانا پڑے گا۔ حسن اولئک رفیقا، ان کے ساتھ رہو، صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، حسن اولئک رفیقا۔ آپ نے فرمایا خیارکم، تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ من ذکرکم باللہ رؤیت، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی ان کو دیکھ کر دل پر ایسا اثر ہو کہ اللہ کی نیکی کی طرف انسان آنا شروع ہو جائے، ان کی زیارت سے ہی انسان کے دل میں تبدیلی آ جائے۔ مزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کی گفتگو تمہارے علم، ان کی حکمت کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ وذکرکم بالآخرہ، اور ان کی باتوں سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ یہ ہے، اگر آخرت یاد نہیں ہے اور اعمال میں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے پیغمبر سلام نے صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جو حیا کا حق ہے۔ صحابہ نے انا لنستحی باللہ حق الحیا، ہم تو کرتے ہیں، ہم ایسی حیا کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں تم سمجھے نہیں، میں بتاتا ہوں اللہ سے اصل حیا کیا ہے۔ انت فی الراسا وما ہوا وما وہا، کہ سر اور سر کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر، بل بطن وما ہوا، اور پیٹ سے لگی جتنی چیزیں ہیں جس میں شرمگاہ بھی ہے ان کی حفاظت کر، اور آخرت کو یاد کر، موت کو یاد کر، دنیا کی زینتوں کو چھوڑ کر اپنی قبر کو بنانے کی فکر کر۔ فرمایا اگر یہ ہے تمہارے اندر چیز پائی جاتی تم نے واقعی اللہ سے حیا کی ہے، ورنہ پلے درجے کے بے حیا ہو، چاہے جتنا حیادار بنے، پلے درجے کا بے حیا ہے کہ سر، یہاں تک کہ سوچوں پر بھی پہرے بٹھاؤ، سر، آنکھوں پر بھی، کان پر بھی، زبان پر بھی، یہ سر اور سر کے ساتھ جو چیزیں ہیں۔
اور پیٹ سے لگی ساری چیزیں، یعنی مال حلال کھاؤ، میں حرام نہیں ڈالو۔ اس میں دل بھی ہے، دل جو دھڑکنا چاہیے مولا کے نام کے ساتھ دھڑکنا چاہیے، غیر اللہ کے نام پر نہ دھڑکے گی، اس میں غیر اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرمگاہیں ان کی حفاظت کرو، گناہ سے باز رہو۔ میں تو خطرہ کے بارے میں روایات پڑھتا ہوں، اور پڑھی میں نے کہ یہ اللہ کا داغ ہے، یہ داغا جاتا ہے جس طرح گھوڑا داغا جاتا ہے کہ یہ سرکاری گھوڑا، شاہی گھوڑا ہے، اس کے اوپر داغ لگایا جاتا ہے۔ یہ داغ لگا، اللہ بتاتے ہیں بھائی یہ ہمارا بندہ ہے، اور ہمارا بندہ گناہ میں استعمال ہو، گناہ میں اس داغ کو استعمال کرے، آپ بتائیے مولا کے ہاں سے کیا ملے گا اس کو؟ آپ نے فرمایا جو اس دو جبڑوں کے درمیان کی ضمانت دے دے اور دو رانوں کی چیز کی درمیان کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کو سنبھالے، شرمگاہ کو سنبھالے۔ شیخ فرماتے تھے پہلے زمانے میں لوگ پگڑی سنبھالتے تھے، اس زمانے میں شلوار سنبھالو۔ پہلے کہتے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، میر زمانہ نازک ہے، لیکن آج دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار، میر زمانہ نازک ہے۔ گناہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ پریشانی کا حل کیا نکالا ہے؟ گناہ کرو، پریشانی دور ہو جائے گی، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس گناہ کی لذت میں پریشانی یاد نہ رہے۔ اور میاں پریشانی تو دی اس لیے تھی تاکہ مولا کو یاد کر تو دی اس لیے تھی، پریشانی آئی اس لیے رہی ہے، بیماری اس لیے آتی ہے، اس لیے ڈاکٹر یاد آتا ہے، اسپتال یاد آتا ہے۔ اگر نہ آئے تو ڈاکٹر پاس پھرتا رہے، کبھی پوچھے نا۔ پریشانی تو آتی اس لیے، دیتے اس لیے کہ تم مولا کے ہو جاؤ۔ لعلہم یتضرعون، اللہ فرماتے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم مخلوق کے اوپر عذاب لائے اور انہیں تکلیف دے، لیکن ہم چاہتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ زاری کریں، روئے ہمارے سامنے۔ اور ہمیں زاری اچھی لگتی ہے، زاری اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، بندہ روتا ہے اس کے سامنے۔ یہ رونا چلے کہ گناہ کا، میں نے بتایا کہ ہر ایک کا اپنا لیول ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو حجرہ مبارک موجود ہے، آج بھی موجود ہے جگہ، خوخت ابی بکر لکھا، وہاں پر انہوں نے ڈیوڑی بنائی ہوئی جو حضرت کا مکان تھا۔ کبھی کبھی مدینہ سے حاضری ہو، وہاں موقع ملے تو وہاں کچھ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کچھ وقت گزر جائے۔ رات کو آتے تھے، ان کے گھر والے بتاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے تھے کہ گوشت کے جلنے کی بو آنے لگتی تھی ان کے قلب سے، کہ اتنا خوف خدا سے روتے تھے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد خوشبو آنے لگ جاتی، جب اوپر سے عنایات شروع ہو جاتی تو خوشبو آنے لگتی، پہلے خون کے جلنے کی اور جو ہے گوشت کے جلنے کی بو آنے لگتی، اتنا روتے تھے۔ اس لیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی چلی جاتی ہے، اتنا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے بڑھ کر کوئی نالائق دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ہمارے دادا مرشد، کہ انسان کچھ بھی کر لے پھر بھی خطا کا پتلا ہے، خطا ہی خطا ہے، اور ادھر سے عطا ہی عطا ہے۔ لیکن اگر تم ان کے دربار میں مستغفرانہ رہو گے اور نادمانہ رہو گے، بس پھر ان کی عنایات تم پر رہیں گی۔ ہمارا کام ہے نادمانہ رہیں، لیکن سچوں کا راستہ اختیار کریں۔ منعم علی حسن اولئک رفیقا، نیک لوگ خوشاں، اللہ کے پیاروں کو اپنا دل دے دو، بس دل ہی دے دو ان کو۔ جب دل ہی ان کو دے دو گے تو کام ہو جائے گا تمہارا۔ ہم دل اپنے پاس رکھا ہوا ہے، نہیں دل ہی دے دو، بس دل وہاں ہے۔ شیخ فرماتے تھے میں رہتا ہوں عجم میں، دل میرا مدینے میں ہے، رہتا ہوں عجم میں، دل میرا مدینے میں ہے۔ اے مدینہ تجھ پر فدا ہوں صد وطن، اے مدینہ تجھ پر فدا ہوں صد وطن، رہتا ہوں میں عجم میں، میرا دل مدینے میں ہے۔
مدینہ فدا ہو تو اس پہ 100 وطن. یہ ہے دل وہاں ہے، خود جہاں ہے دل وہاں ہے، اور جہاں دل ہوتا ہے وہیں حاضری لگتی ہے، جہاں دل ہے وہیں حاضری لگتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے راستے پر چلتا ہے، میرے راستے سے محبت کرتا ہے اور میری اتباع کرتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی ہیں. کیونکہ آپ دل سے ان کے ساتھ تھے تو آپ قیامت کے دن اپنے ساتھ کریں گے. اور ایک پاس ہے منافقین بات تھے لیکن دل نہیں تھا رسول اللہ کے ساتھ، محروم ہو گئے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ میں چلے گئے، دوزخ کے بھی نیچے والے طبقے میں جہاں میل کچیل پیپ خون جمع ہوگا وہاں منافقین ہوں گے. کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. نفاق سب زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. وہ کافر تو کھلم کھلا کافر ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے مسلمانوں کے بھیس میں ہوتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے. قیامت کے دن بہت بڑی جماعت لوگوں کی جو مسلمان کہلاتے ہیں منافقین میں کھڑی ہوگی، کیونکہ دل نہیں ہے. دل مولا کے اللہ رسول کے ساتھ نہیں، نہ قرآن کے ساتھ کچھ نہیں، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کرتے. تو بس میرے دوستو، تو حسن اولئک رفیقا، یہی لوگ ہیں جو بہترین دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.